بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی صحیح سنا ہے آپ نے، لیکن یہ تو ابتدائی دور کی بات ہے۔ اس وقت شوق ہوا کرتے تھے مختلف علوم کو جاننے کے، مختلف طریقوں کو سیکھنے کے، اور اسی وقت جو ہے یہ یہ میں نے سنا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ پرائز بانڈ کا نمبر نکالتے ہیں۔ پھر مجھے شوق ہوا کہ پتہ کیا جائے کہ یہ کیسے نکالتے ہیں، کوئی ترکیب ہے، کوئی وظیفہ ہے، کیلکولیشن ہے، کیا چیز ہے۔ تو پھر جن دنوں میرا شارجہ جانا ہوا، وہاں پر ایک شخص تھا، وہ لوگوں کو کچھ نمبر وغیرہ بتایا کرتا تھا، روحانی علاج بھی کرتا تھا۔ تو ان سے میری ملاقات ہوئی، اصل میں وہ ہمارے جاننے والوں کے قریبی تھے، تو پھر اچھا تعلق بن گیا ان سے۔ ان سے میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ کیلکولیشن ہے میرے پاس۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے سکھائیں، تو انہوں نے کہا تم جفر جانتے ہو؟ میں نے کہا جی آپ کچھ مجھے بتائیں گے، میں سیکھ جاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر انہوں نے کچھ حساب کتاب مجھے سکھایا، لیکن میں نے ٹرائی کیا، وہ نمبر نہیں نکلتا تھا اس سے۔ تو پھر اس کے بعد ان کو میں نے بتایا کہ اس کیلکولیشن سے تو مجھ سے نہیں ہوتا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں شاید تمہاری نصیب میں نہیں ہے اور فلاں فلاں۔ بہرحال مجھے واللہ عالم مجھے یہ شک پڑتا ہے شاید انہوں نے کوئی چیز بیچ میں سے چھپائی تھی۔ پھر ان کے پاس ایک دم تھا، میں نے ان سے کہا کہ وہ بتائیں آپ دم کرتے ہیں اور جنت درد اسی وقت ختم ہو جاتا ہے اور دوبارہ ہوتا بھی نہیں ہے؟ اچھا اگر کہیں چوٹ لگ جائے تو زخم تو رہے گا لیکن اس کا درد ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے وہ پانی پہ دم کر کے دیتے تھے، تو اگر مستقل بندہ اس کو پیتا رہے تو مرض ختم ہو جاتا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کوئی وہ ہے منتر ٹائپ کی چیز ہوتی ہے جیسے وہ ہے۔ میں نے کہا آپ سنائیں۔ انہوں نے پھر مجھے بس سمجھنے کے 2 لفظ تھے وہ بتائے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ بس یہی ہے، یہی دم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر مجھے انہوں نے کوئی ترکیب نہیں بتائی۔ وہ پھر میں اس وقت اتنی معلومات بھی نہیں تھی، پھر میں واپس آ گیا۔ جب ان چیزوں میں آگے بڑھنا شروع ہوئے تو تب اندازہ ہوا کہ وہ جو چیز وہ پڑھتے تھے اور دم کرتے تھے وہ اصل میں دو اسماء الہیہ ہیں، ان کا معکوس ہے، اس کو الٹا کر کے پڑھتے تھے وہ۔ بہرحال یہ ضرور تھا کہ شفا ہوتی تھی لوگوں کو، لیکن عمل ان کا درست نہیں تھا۔ اچھا خیر، بات ہو رہی تھی وہ پھر پرائز بانڈ کی، وہ پھر لگا رہا میں ادھر ادھر۔ تو پھر ایک صاحب مجھے ملے، وہ بھی کچھ نمبر وغیرہ بتاتے تھے، لوگوں کا رش ہوا کرتا تھا، ان سے دوستی یاریت کچھ لگا لی۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک منتر ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں تو کوئی چیز حاضر ہو جاتی ہے اور وہ بتا دیتی ہے، لیکن جو ہے وہ اگر میں چیز تمہیں دکھا نہیں سکتا، اگر تمہیں کرنی ہے تو خود پڑھو اس کو۔ پھر انہوں نے مجھے ایک منتر بتا دیا، لیکن وہ کہنے لگے کہ یہ سفلیات میں سے ہے، اور پھر سمجھ لیں کہ ڈرا ہی دیا انہوں نے، ڈرانا شروع کر دیا انہوں نے آگے سے کہ جی اس کو نہ کرو اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ بہرحال وہ بھی نہیں کیا۔ پھر کرتے کرتے ایک صاحب مل گئے، وہ ایک محکمے کے ریٹائرڈ آفیسر تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا بھی کچھ تعلق ہے ان چیزوں سے، تو وہ پھر انہی حوالوں سے ان سے کچھ دوستی یاری ہو گئی اور پھر کچھ زیادہ ہی ہو گئی۔ وہ لیا کرتے تھے 20-25 ہزار روپیہ، اور اس کے بعد وہ نمبر بتاتے تھے اور وہ نمبر لگتا تھا۔ میں نے ان سے کہا، بہت منت سماجت کی، انہوں نے مجھے کیلکولیشنز بتائی تھیں اور اس میں سے نمبر نکلتا تھا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ پرائز بانڈ کا نمبر بتاتے تھے، یہ اسی وقت کی بات ہے اور یہ وہی کیلکولیشن ہے، لیکن بتاتے تھے نہیں، وہ تو خالی یہ جو بیٹھے ہوئے صاحب، یہ انہی کو بتایا ہے 1-2 مرتبہ کہ چیک کرنے کے لیے کہ دیکھو یار لگتا بھی ہے کہ نہیں لگتا، اور وہ لگ جاتا تھا۔ اور بلکہ وہ میرا ایک دوست ہے، وہ لاہور گیا، اس نے مجھے وہاں سے فون کیا اور کہا کہ سب کچھ جو ہے پیسہ ویسہ سب کوئی کاروبار کرنے گیا تھا، ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے، مقروض ہو گیا ہوں، اور مجھے کچھ بتاؤ۔ تو میں نے کہا کیا بتاؤں؟ کہتا ہے پرائز بانڈ کا نمبر نکال کے دو۔ تو میں نے کہا اگر میں نکال بھی دوں گا تو وہ تو تم تو نہیں لے سکتے، وہ پرائز بانڈ تمہیں کہاں سے ملے گا؟ تو اس نے مجھے کہا کہ کوئی شروع کے 4 نمبر ہوتے ہیں، وہ بتا دو تو اس کو میں لگا لوں گا۔ میں نے کہا وہ کیسے لگیں گے؟ تو کوئی ترکیب اس کے پاس ہوتی ہوگی؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ تو میرا خیال ہے شاید کوئی جوا ہے،
تو کہنے لگا ہاں جوا ہوتا ہے لیکن یہ لگ جاتا ہے نا. میں نے کہا میں یہ نہیں بتاؤں گا. اس نے کہا اچھا تم مجھے نا پورے 6 نمبر جو ہوتے ہیں نا پرائز بانڈ کے وہ بتا دو. تو بہرحال بار بار اس کا فون آیا تو مجھے کچھ شک پڑ گیا. میں نے کہا یار یہ اگر میں اس کو بتا بھی دوں گا نا تو یہ جوا کھیلے گا. بہرحال میں نے نکال لیا, اور نکالنے کے بعد جو ہے وہ شاید 111246 ایسے شاید کوئی نمبر تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ 222 اور 6 مطلب نمبر آگے پیچھے کر دیا. جو 111 تھا اس کو 222 کر دیا, اور ایسے کچھ کر کے اس کو میں نے کہہ دیا کہ شاید یار دیکھو شاید یہی نمبر ہو. اگلے دن جب نمبر لگا تو وہی تھا وہ 111 والا. اس نے مجھے فون کیا اور اس نے مجھے کہا کہ یہ جو پرائز بانڈ کی سیریز ہوتی ہے نا اس میں ٹرپل کے نمبر بہت کم آتے ہیں, نہ ہونے کے برابر. تمہارے پاس نمبر صحیح آیا تھا لیکن تم نے مجھ کو غلط بتایا ہے, لہٰذا جو ہے نا تم نے بےمانی کی ہے, اور میں نے تمہارے چکروں میں آ کے 8-10 ہزار روپیہ پتہ نہیں اس نے شاید جوا کھیلا اس میں لگا دیے. تو یہ پھر وہ جہاں اس نے کھیلا پھر اس بندے کی مجھے کال آنے لگ گئی, اور اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا آپ مجھے بھی بتائیں یہ کیسے نکالتے ہیں یہ اور وہ. میں نے بولا یار میں اس کو نکالتا ہی نہیں ہوں, اور اب میں نے چھوڑ دیا. اور میں نے, آپ یقین کریں, میں نے وہ کاغذات پھاڑ دیے جس کے پر وہ طریقے لکھے ہوئے تھے. تو میں نے تو صرف سیکھنا تھا کہ یہ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی ایک میرے پاس یہاں پر ایک قاری صاحب ہیں, وہ آ گئے. یہ آپ سنیں, یہ تو کمال کی بات ہے. ان کو کسی نے بتا دیا کہ جی یہ پرائز بانڈ کے نمبر دیتا ہے. وہ آ گئے. جب وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے آپ کے پاس, مطلب یہ ان کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے آپ کے پاس سیدی حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا ہے. حضرت کی رات کو مجھے زیارت ہوئی ہے, سرکار نے فرمایا ہے کہ اس کے پاس جاؤ اور جا کر پرائز بانڈ کا نمبر لے لو. مطلب آپ جرأت دیکھیں اگلوں کی اور ہمت دیکھیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ خود آ جاتے, مجھے خود کہہ دیتے کہ اس چیز کی مجھے ضرورت ہے, مجھے دینا ہوتا, بتانا ہوتا, میں بتاتا, نہیں بتانا ہوتا صاف انکار کر دیتا. آپ اپنی بات کو سچ کرنے کے لیے اتنا بڑا حوالہ لے کر آ گئے ہیں یار. تو وہ کہنے لگے کہ آپ میرے پہ یقین نہیں کر رہے. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ چیزیں ختم کر چکا ہوں, میرے پاس نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدی حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ آپ کو پرائز بانڈ کے نمبر کا کیوں کہیں گے؟ حضرت کی تو توجہ آپ کے لیے کافی ہے. اگر سرکار توجہ فرما دیں, ہمارا تو یقین ہے کہ حالات ویسے بدل جاتے ہیں. تو مجھے بہرحال پھر وہ کچھ ناراض ہوئے, میں نے بھی کچھ ناراضگی کا اظہار کیا, اور آخر میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو دوبارہ زیارت ہو تو سرکار سے میری طرف سے معذرت کر لیں اور عرض کریں کہ حضور آپ کے ہوتے ہوئے ہم کس قابل. بہرحال اس طرح سے کر کے ان کو میں نے ٹالا. تو اور بھی ایسے کئی واقعات ہوئے, کئی لوگ آئے. ایک نے مجھے کہا کہ میں سرکار بابا صاحب شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ تھا, اور وہاں پر مجھے نیند آ گئی. سرکار نے مجھے فرمایا کہ اس کے پاس جاؤ اور بانڈ کا نمبر لے لو. مطلب اتنے لوگ آنے شروع ہو گئے کہ میں نے نا پھر توبہ کر لی. حالانکہ بتایا میں نے صرف اپنے دوست کو ہے ایک کو, اور اسی نے آگے پھیلایا ہے, اور نمبر بھی میں نے اسی کو بتایا تھا صرف چیک کرنے کے لیے. جی یہ وہی ہے, یہی لاہور گیا تھا. تو اس کے علاوہ میں نے کسی کو نہیں بتایا, لیکن لوگوں نے جو ہے نا وہ اتنا مجھے مشہور کر دیا. پھر میں نے وہ چیزیں چھوڑ دیں اور وہ کاغذ پھاڑ دیے. اور نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, میرے پاس نہیں ہے, اور جو ہے نا نہیں ذہن میں بھی نہیں ہے. تو لہٰذا جو ہے نا بس چھوڑ دیا میں نے یہ سارا کچھ, اور میرے پاس نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ کیلکولیشنز ایسی ہوتی ہیں جن سے یہ چیزیں آ جاتی ہیں, یہ نمبر وغیرہ نکل آتے ہیں, یہ ضرور ہے.